کسی نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، خاتون تھیں، تو میں نے انہیں سورہ رحمان سننے کا پورا طریقہ بتلا دیا. ظاہر ہے انہوں نے ایک عجیب بات کہی، کیا میں یہ ڈبل سپیڈ پہ سن سکتی؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور لائیں، قرآن کو ڈبل سپیڈ پہ آپ چلا رہے ہو. پہلے تو میں نے فون بند کر دی، پھر انہوں نے دوبارہ کیا. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، کبھی میوزک بھی ڈبل سپیڈ پہ سنتے ہو؟ اس کو تو تم نے کبھی نہیں سنا. یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی؟ 20 منٹ کی ٹوٹل تلاوت ہے. آپ کا فائدہ ہے، سننے والے کا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں. کم از کم آپ ہی اپنا فائدہ صحیح طریقے سے سن لو. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وسواس اور نفسی جو سرکشی ہے کس حد تک چلی جاتی ہے بعض دفعہ، کہ جو کلچر ہے، جو ہم جس چیز میں بہہ رہے ہیں اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. اور ہم نے سوچا چلو یہ 20 منٹ کی تلاوت ہے، 10 منٹ میں سن لیں. کبھی ہم نے باقی دنیا میں جو کام کرتے ہیں اس کو بھی ڈبل سپیڈ پہ کیا ہے، کھانے کو ڈبل سپیڈ پہ کر لیں. یہ صرف یہ کیوں بات آئی؟ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سننے کا جو رجحان ہے ہمارے ہاں بہت کم ہے، خاص طور پہ قرآن پاک. حالانکہ نماز فرض ہے اور شبینے ہوتے ہیں، تراویحیں ہوتی ہیں، سب میں قرآن ہی سنا جاتا ہے. جب تک کوئی بات سنی نہ جائے وہ پریکٹیکل میں نہیں آ سکتی. سننے سے ہی آپ کے اندر ایک تازگی یا فرق محسوس ہوتا ہے. آپ کو بری بات سنو تو آپ کے دل کو برا لگتا ہے، اچھی بات سنو تو اچھا لگتا ہے. اس لیے صوفیہ نے، جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پورا کا پورا جو فوکس تھا وہ سننے پہ تھا. حسن استماع، سننے کی صلاحیت. ایک تو یہ صلاحیت ہے جو حواس خمسہ کے ایک روپ میں ہے، کان، کہ اس سے سنو. کم از کم اس سے کوئی بات آپ دھیان سے تو سن لو. جب تک آپ دھیان سے نہیں سنو گے اندر کہاں جائے گی؟ دیکھو نا جی، باہر تو یہ گوشت ہے، اس نے تو کچھ نہیں کرنا. یا اندر جائے گی، اندر جو دل ہے، روح ہے، دھڑکن ہے، اس کے اندر ابزارب ہونی، اس نے سننی ہے. اصل بات دل آپ کا، جیسے حدیث مبارک ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو تمہارا سارا جسم صحیح ہوگا. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی صلاحیت پاتا ہے. اب یہ دیکھیں، جب لفظ صلاحیت پاتا سے کیا مراد ہے؟ کان تو دیے ہیں سب کو، سن تو رہے ہیں، ہمیں ہر قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں اللہ کے علاوہ ہر آواز اچھی لگتی ہے. تو اس کا مقصد ہے ہمارے سننے کی صلاحیت ہے. لیکن اللہ جس صلاحیت کی بات کر رہا ہے وہ دھڑکن ہے، وہ روح ہے، روح انسانی جو کہ ٹریول کرتی ہے کس طرف؟ وہی اللہ تک قرب میں جاتی ہے. تو جب تک اس کے اندر وہ روشنی نہیں جائے گی، ٹریول کیسے کرے گی؟ انرجیٹک کیسے ہوگی؟ جتنے لوگ جو سورہ رحمان کے پیغام کو لیتے ہیں صرف اس لیے کہ میں بیمار ہوں، دکھی ہوں، تکلیف میں، بس 7 دن سنیں، بتائیں اس کا رزلٹ کب آئے گا، وہ پہلے دھیان سے سن لیں. اگر ہم دھیان سے سن لیں نا کسی کی بات، مثلا آپ اپنے بچے کو بھی 4 باتیں بتائیں نا تو 1 سنے گا، 3 نہیں سنے گا، صرف نظر کرے گا. ملازم کو بتا دیں، وہ کبھی صحیح نہیں سنے گا، 10 دفعہ دسنا پڑے گا. آپ کسی کے کان میں ایک بات کہہ دیں اور اسے کہیں 100 آدمیوں کو بتا کیا، تو وہ 100 آدمیوں تک بات بدل جاتی ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہر ایک کا مائنڈ سیٹ کہیں پری آکیپائڈ ہے، کہیں ہم مصروف ہیں. ہر بندہ مصروف ہے، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، بس ہماری اپنی اپنی فکریں ہیں، دنیا ہے، مسائل ہیں، روزگار ہے، معاشرت ہے، جو بھی ہے. جس وقت اللہ اس لیے قرآن پاک میں کہا ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو. توجہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس صلاحیت کے لیے یکسوئی. یہ کان تو سن ہی لیں گے. ابھی اذان کی آواز آئے تو آپ چاہے ٹی وی دیکھ رہے ہو، آپ آواز تھوڑی سی ہلکی بھی کر دیں گے، لیکن اذان کی آواز آپ کو سنائی دے گی، یا آپ اس کو نوٹس کریں یا نہ کریں. کوئی بار بجلی کڑکے، کوئی چیخے یا کوئی آواز دے، آواز آئے گی آپ کو.
اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ خاموشی، یعنی پہلے بالکل توجہ ہو تمہاری، یعنی کوئی تمہاری مصروفیت نہ ہو، ادب سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، جیسے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھیں بند ہوں اور اللہ کے روبرو ہو کے سنو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بات سننی، جب کوئی بات درد میں ہوگے، تکلیف میں ہوگے، تو جب اللہ کا کلام سنو گے تو اسی نور نے ہی آگے کو فارورڈ ہونا ہے نا، آگے کو موو کرنے۔ تو اللہ کے تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اگر میرا دھیان کہیں اور ہوگا، آواز ادھر سے آ رہی ہوگی، 4-5 مفلڈ ایشوز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، تو ہم دھیان سے نہیں سنتے۔ پھر لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم نے سن لی سورہ رحمان، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ اچھا پھر جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے سن لی، اب آگے بتائیں آگے کیا پڑھنا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں اس نے سنی نہیں ہے اصل میں، چونکہ اس کی کلندر پاک فرمایا کرتے تھے سید بابا، ایک آیت سورہ رحمان کی، ایک آیت کافی ہے انسان کی قلبی ماہیت بدلنے کے لیے۔ آج میں قبرستان بیٹھا ہوا تھا تو وہاں مجھے ایک دم وہ سورہ رحمان چل رہی تھی، تو ایک دم وہ جب آیا نا کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو سارا نچوڑ ایک ہی اس آیت مبارکہ میں، 2 آیت مبارکہ میں ہے۔ ہر شے فانی ہے، فنا ہو جائے گی، صرف رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آپ کی پوری ماضی آپ کے آگے سے گزر جاتا ہے، کیسے چھوٹے سے بڑے، اور بیماریاں اور بیماریوں سے باہر، نوکریوں سے باہر، کاروبار، مسائل، روزگار، تکلیفیں، رشتہ دار، بچوں کے مسائل، یہ ساری چیزیں۔ تو ہر چیز میں سے ہم گزرتے ہیں، ہر چیز میں سے اللہ نکالتا ہے، ہم خود مر جاتے ہیں، ہماری اولادیں اسی سائیکل کے اندر گھومتی رہتی ہیں۔ سو اللہ یہ کہتا ہے کہ دھیان سے سنو، توجہ سے، تم کسی اور طرف تمہارا کان نہ جائے۔ یعنی کیا؟ یہ جو اندر چل رہا ہے، یہ جو اندر دنیا ہے، یہ جب ایویپوریٹ ہوتی ہے، خواہشات یا آرزویں، جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ ڈر نہیں لگتا کہ یہ بعد میں شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بلکہ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ اس دنیا کی محبت ان پہ حاوی نہ ہو جائے۔ وہ دنیا کی محبت جو ہے، وہ دنیا تو بظاہر ہے جب ہم تک زندہ ہیں یہی دنیا ہے، تو یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر اس قدر خیالات ہی یہی دیتی ہے۔ مطلب ہم اچھے والے بیٹھے ہوں گے، اچھا یار سورہ رحمان سنیں، اور 1 سیکنڈ کے بعد شفٹ کہیں اور، اس کے بعد کہیں اور، ہمارے خیال گھومتے رہتے، اور وہ گھومتے گھومتے اکثر کلندر پاک جب دعا کرایا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے وہ بیٹھے بیٹھے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ایک دم کسی کی طرف اشارہ کرتے تھے، اے بیٹے بابا ادھر ہی بیٹھو۔ اچھا وہ بندہ سوچتے ہیں کہ میں تو یہیں بیٹھا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا تمہاری روح کو پکڑ کے لایا ہے، کہاں گشت کر رہے تھے تم؟ مقصد ہے ہم ٹریول کر جاتے ہیں کہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جب میں ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو۔ یعنی ادب یہ ہے کہ جلدی کوئی نہیں، 20 منٹ ہے نا، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ بیمار نہیں ہیں زیادہ تو صبح شام سن لیں، 20 اور 20 40 منٹ بس، 24 گھنٹے میں سے 40 منٹ کی کیا ویلیو ہے مجھے بتائیں؟ 20 منٹ ویسے بھی ہم کوئی ٹی وی دیکھنے میں پتہ نہیں گھنٹوں گزار دیں گے، سوشل میڈیا پہ کتنا وقت گزار دیں گے، وہ ساری آپ کی مصروفیات ٹھیک ہیں، لیکن یہ اگر آپ نے اس سے کوئی فائدہ آپ کو پہنچے، صرف ظاہری نہیں، صرف جسمانی نہیں، صرف نفسیاتی نہیں، باطنی بھی۔ چونکہ یاد رکھو یہی مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، تم اپنا باطن درست کر لو، اللہ تمہارا ظاہر درست کر دے گا۔ یہ باطنی کا ایشو ہے، یہ سماعت قرآن ہے ہی باطنی احوال کے لیے جو ہم میں بگاڑ آ چکا ہے۔